السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سیکھنے جا رہے ہیں کڑی حرکات کے بارے میں۔ کڑی حرکات کڑا زبر، کڑی زیر اور الٹا پیش کو کڑی حرکات کہتے ہیں۔ کڑا زبر، کڑی زیر اور الٹا پیش، ان کی مقدار اور ان کا حکم۔ تو کڑی حرکات کڑا زبر، کڑی زیر، الٹا پیش یہ حروف مدہ کے قائم مقام ہیں۔ جیسے کہ حروف مدہ کو ایک الف برابر کھینچ کے پڑھا جاتا ہے، اسی طرح کڑی حرکات کو بھی ایک الف برابر کھینچ کے پڑھا جائے گا۔ جیسے کہ اب، فی ہی۔ اب دیکھیں یہ یا مدہ ہے، اب یا مدہ کے ساتھ کڑی زیر بھی ہے۔ تو یا مدہ اور کڑی زیر دونوں سیم ہیں، دونوں کے ایک رول ہیں، دونوں کا ایک ہی مقدار ہے۔ کڑی زیر اور یا مدہ قائم مقام ہے، الٹا پیش اور واو مدہ قائم مقام ہے، اور کڑا زبر اور الف مدہ یہ قائم مقام ہے۔ تو دونوں کو ایک الف برابر کھینچ کے پڑھا جائے گا۔ رول نمبر 2، کڑا زبر پہ جب ہم وقف کریں تو وقف کی صورت میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ جیسے کہ ہم وصل میں پڑھتے ہیں ویسے وقف میں بھی پڑھیں گے۔ جیسے کہ اب، وقف کی صورت میں اب کوئی تبدیلی نہیں، عس کو عس ہی پڑھیں گے۔ لیکن کڑی زیر اور الٹا پیش کو وقف کی صورت میں ساکن کیا جائے گا۔ جیسے آیاتہ کو آیاتہ، یرہ کو یرہ۔ تو یہ دو رول اپنے ذہن میں نوٹ کریں۔ نمبر 1 ان کی مقدار، نمبر 2 ان کے وقف کا طریقہ۔ تو اب آئیں مثالیں پڑھتے ہیں اپنی اصلاح کے لیے۔ اب وقفاً اب، اتی وقفاً اتی، سجى وقفاً سجى، أوحى وقفاً أوحى أوحى۔ تو یہاں پہ دیکھیے اوحا واو لین ہے اور اس کے ساتھ کڑا زبر بھی ہے، تو واو لین کو بھی حروف مدہ کی ہی طرح مقدار دیا جائے گا، اس کو بھی تھوڑا سا کھینچ کے پڑھا جائے گا۔ اوحى فہدى وقفاً فہدى، یرى وقفاً یرى، تجزى، جیم میں قلقلہ بھی کریں گے۔ ایک رول کو ہم فوکس نہیں کریں گے، جو کلمہ آئے اس میں جتنے بھی رول ہے تمام رولز کی طرف آپ نے فوکس کرنا ہے۔ تو تجزى میں جیم پہ قلقلہ بھی ہے تو اس کی طرف بھی فوکس کرے، تجزى۔ عسى عسى، سین پور نہ ہونے پائے کیونکہ پھر یہ صاد بن جائے گا، اس کو سیٹی کی آواز کے ساتھ باریک پڑھیں گے۔ عسى یخشى، خوا کو پر پڑھیں گے، یخشى۔ عصى یرضى، را کو ساتھ ساتھ پر بھی پڑھتے جائیں کیونکہ را ساکن سے پہلے زبر تو را پر پڑھی جائے گی۔ یرضى، طه لظى يسعى يطغى، تو ہمیں قلقلہ ہے کیونکہ قطب جدن میں ہے۔ يطغى يخفى يب، با قلقلہ، يبقى أبكى قلى رمى ادنى احوى ادھى، قلقلہ بھی ساتھ کرتے جائے، ادھى، رؤى، را پر بھی کرے، رؤى يحيى۔ اب یہاں پہ دیکھیں آیات، وقف کی صورت میں آیات۔ جب ہم وقف کریں اور وقف والے حرف سے پہلے حروف مدہ یا کڑی حرکات ہو، جس حرف پہ ہم وقف کریں اس سے پہلے کڑی حرکات یا حروف مدہ ہو،
تو وقف سے پہلے جس حرف پہ ہم وقف کریں اس سے پہلے کڑی حرکات یا حروف مدہ ہو تو ہم کڑی حرکات اور حروف مدہ کو 5 سے 6 حرکات کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے. جیسے کہ آیاتن، وقف میں ہم کیسے پڑھیں گے؟ آیات کھینچ کے پڑھیں گے. آلافن، وقف میں آلاف. فیہی، کیا ہے؟ فیہی، کیونکہ کڑی زیر اور یا مدہ ایک دوسرے برابر ہیں تو فیہی، لیکن وقف کی صورت میں کڑی زیر اور الٹا پیش کو کیا کیا جائے گا؟ ساکن کیا جائے گا. تو وقف کی صورت میں فی، جیسے کہ ہم نے پڑھا کہ آخری حرف کو ساکن کر کے اس سے پہلے جب حروف مدہ ہو تو اس کو 5 حرکات یا 6 حرکات کھینچ کے پڑھا جائے گا. تو فیہی، فی، بعدہ، بعدہ، رسولہ، رسولہ، عملہ، عملہ، تقاتہ، تقاتہ، باطو، تو ہمیں قلقلہ، باطنہ، باطنہ، آیاتہ، آیاتہ، قیلہ، 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 قیلہ. ہاں کو ساکن کریں. قل، قل، قاف پر لام باریک، قلبہ، قلبہ، ہذہ، ہذہ، خلالہ، خلالہ، ثمرہ، ثمرہ، بعبدہ، بعبدہ، یحیی. اب یہاں پہ ایک چینج رول ہے. وہ کیا؟ جیسے کہ ہم نے پڑھا تھا کہ کڑی زیر اور الٹا پیش کو ہم کیا کریں گے؟ ساکن کریں گے وقف کی صورت میں. مگر کڑی زیر یا کے نیچے ہو اور الٹا پیش واو کے اوپر تو پھر اس کو وقف کی صورت میں ساکن نہیں کیا جائے گا بلکہ ویسے ہی پڑھا جائے گا. جیسے کہ یحیی، کڑی زیر کس کے نیچے ہے؟ یا کے نیچے. تو یہاں پہ ہم کیا کریں گے؟ ساکن نہیں کریں گے بلکہ سیم پڑھیں گے. یحیی، وقف کی صورت میں یحیی، یستحیی، یستحیی، ویسے ہی پڑھیں گے وقف کی صورت میں. وجہہ، وجہہ، برقہ، برقہ، ایلافہم، ایلافہم، میم پہلے سے ہی ساکن ہے تو کوئی چینجز نہیں ہوگی. بمزحزحہ، ایک ہا ہے اور ایک ہا ہے، دونوں میں فرق واضح کریں. بمزحزحہ، بمزحزحہ، معہ، معہ، یرہ، را کو پر کریں، یرہ، یرہ. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم.